جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں موٹا موٹا حساب کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ قومیں جو ہیں انگریز وغیرہ بہت آگے چلے گئے ہیں، ان کے سسٹم بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارے جناب وہ کیا کہتے ہیں اپنا دلوں کو سکون نہیں ہے، فیملیوں کے اندر آپس کے اندر ناچاکی ہے، ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں، اور جو ہمارے لوگ ملنے ملانے والے ہیں ان سے ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے کہ یار کیا ریزن ہے اس کی؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ریزن صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو انہوں نے اصول بنا لیے ہیں انگریزوں نے، یہ ان کے اوپر پورے پورے چلتے ہیں، جبکہ جو اصول ہم نے خود نہیں بنائے بلکہ ہمارے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بنا دیے ہیں، اس کے اوپر ہم کاربند نہیں ہوتے، اس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا جو حق ہوتا ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، وہ ہے کہ رشتہ داروں کا حق۔ اب رشتہ داروں کا حق اتنا بڑا ایک آج کا مسئلہ بن چکا ہے، ہر طرف یہی مسئلہ ہے، ہمارے کم سے کم پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، کہ میں ایک موٹا موٹا حساب بھی اگر کر رہا تھا نا، تو یقین کریں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے خاندان کے اندر کم سے کم جن کو میں جانتا ہوں تقریباً 100 لوگ تو ہوں گے۔ وہ یہ رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں رشتہ داروں کو، ان کی بات کر رہا ہوں۔ رشتہ دار اور بھی ہیں بہت سارے، کم سے کم 300-400 رشتہ دار ایسے ہیں جو ہمارے ہوں گے، کم و بیش، موٹا موٹا حساب کر کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کے اندر سے میں کتنوں سے بات کرتا ہوں؟ اپنے بہن بھائی ماشاءاللہ، اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں سے بات کرتا ہوں، یا موٹے موٹے گنتی کے 4 لوگ ہیں، 4-5 لوگ ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے اندر۔ تو 100، چلو 100 کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ایوریج لے لیتے ہیں، 100-150 پکڑ لو، 100-150 میں سے 3-4 لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں صرف۔ باقی لوگوں کے بھی تو حق ہے، ان سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے کیا حال چال ہے، کیسے طبیعت ہے۔ مجھے ایک لسٹ تیار کرنی چاہیے، تیار کر کے مجھے ان کے نام لکھنے چاہیے، یار یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کے اندر ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے اندر کیسے ان کی جو ہے وہ روزی روٹی چل رہی ہے، اور ان کے حق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے، کیا میں حق ادا کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ کہیں ایسا نہ میں ان حقوق کے اوپر ہی پکڑا جاؤں کہیں۔ تو یہ ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یقین کریں آپ، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور میں نے جتنی بھی علماء کو سنتا رہتا ہوں، احادیث بھی دیکھتا رہتا ہوں، آپ کیونکہ علماء نے سب باتیں کر دی ہیں آلریڈی، اگر آپ جائیں اس میں دیکھ لیں، جا کے ان کی کتابیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، علماء کو سنیں، تو وہ آپ کو حدیثیں بھی سنا دیں گے، قرآن کے ریفرنسز بھی دے دیں گے، سب کچھ بتا دیں گے آپ کو۔ لیکن ہماری آج بے برکتی جو گھروں میں ہو گئی ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ کہ ہمارے خاندانی سسٹم بہت خراب ہو چکے ہیں۔ خاندانی سسٹم جو ہمارے بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح بنایا ہے قرآن کے اندر، اور نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم اس پہ بہت مشکل سے کوئی گھر ہے جو عمل کر رہا ہوگا آج۔ بڑے بڑے 5 وقت کے نمازی حاجی، وہ بھی اس کے اندر فیل ہو رہے ہیں کافی حد تک۔ اور دوسری بڑی بات کہ حق ہے کیا؟ مثلا باپ بیٹا ناراض ہیں، تو باپ کو اور بیٹے کو اکٹھے کیسے سمجھانا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں ان کو بتانے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ یعنی کہ ہم اس میں بھی ناکام ہو چکے ہیں بالکل مکمل طور پہ۔ اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آج ہماری جو ہے ہماری توانائییں، ہماری سب کچھ محنتیں کسی اور طرف جا چکی ہیں۔ تو ہمیں یہ بتانا چاہیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک لسٹ تیار کرنی چاہیے، رشتہ داروں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک لسٹ تیار کر کے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے یار کس کس سے میں نے کب کب بات کرنی ہے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ رشتہ دار ہر قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے نہیں کرنا چاہتے بات، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں اور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، ناراضگی رکھنا چاہتے ہیں، کچھ صلح والے لوگ ہوتے ہیں، کسی بیچارے کو کوئی اتنی مطلب یہ کہ وہ نہیں ہوتی چیز اس کی سمجھ عقل کے اندر۔ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے پیار کے، اور صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رحم کس کو کہتے ہیں؟ یوٹرس کو۔
جس کے اندر بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اس کو یوٹرس کہتے ہیں، اس کو رحم کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے رشتہ دار جو کہ تمہاری ماں کی طرف سے، تمہارے باپ کی طرف سے اور تمہارے بیوی کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ان کے ساتھ توڑنا نہیں ہے، قطع تعلقی نہیں رکھنی، قطع رحمی نہیں کرنی۔ یعنی کہ ایسے رشتہ دار جو کہ جن سے ہماری رشتہ داری بنتی ہے ان سے تعلق نہیں توڑنا۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے رشتہ داری نبھانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کے متعلق سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو دلوں کے سکون نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی ٹربل نہیں کسی قسم کی بھی، فائنینشیل کوئی ٹربل نہیں، ان کو کوئی مسئلہ مسائل ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے، یہ رشتہ داری کے اندر اس کو حقوق کا نہیں پتہ ہے۔ رشتہ داری کے ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ جو چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے، اس کو چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ایک میں بتا رہا ہوں، پتہ نہیں ہزاروں حدیثیں ہیں اور اس کے اوپر قرآن کے اندر پتہ نہیں کہاں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے خاص، اور حقوق کس کے کیا حقوق ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم اب حق ادا کریں رشتہ داری کے، ہمیں یہ بھی جو رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یار تمہارا حق یہ ہے اور تمہارا حق یہ ہے اس کے اوپر، تاکہ ان کی آپس کی صلح ہو جائے، صلح صفائی ہو، اور اس طرح کیا ہوگا، برکتیں آئیں گی ہمارے اندر، ہمارا سسٹم جو خراب ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر آدمی ٹرائی کر کے دیکھ لے اس کو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ٹرائی کر کے دیکھے اس کو، صرف لسٹ تیار کرے اور ان سے بات کرنا شروع کرے، مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ بات کر لے، ان کے حالات پوچھ لے، چلو کسی کی کوئی کمزور ہے تو اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی، جو جتنی گنجائش ہو سکتی کسی کر دی، اگر طاقت ہے تو ضرور کر دو ہیلپ، اگر طاقت نہیں ہے تو پیار سے بات کر لینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔